السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے؟ سوچیں، اگر ہمارے گھر میں برکت نہ ہو، سکون نہ ہو، ہر وقت لڑائی، بیماری، بے چینی اور پریشانی رہے تو کہیں اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ فرشتے ہمارے گھر سے دور ہو چکے ہیں؟ آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ فرشتے کن گھروں میں نہیں آتے، کون سی عادتیں رحمت کو دور کر دیتی ہیں، اور اپنے گھر کو رحمت والا گھر کیسے بنایا جائے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ وہ اللہ کے حکم سے انسانوں کے لیے رحمت، برکت اور حفاظت لے کر آتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نیکی ہو، وہاں سکون بھی ہوتا ہے اور رحمت بھی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرشتوں کو گھر میں آنے سے روک دیتی ہیں۔ پہلا گھر جہاں تصویریں اور مجسمے ہوں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا جاندار کی تصویر ہو۔ آج کل بہت سے گھروں میں بڑے بڑے فیشن پوسٹر، غیر اسلامی تصویریں، ڈیکوریشن کے مجسمے اور دیواروں پر جانداروں کی تصویر لگی ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں رحمت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ دوسرا گھر جہاں بلا ضرورت کتا ہو۔ اسلام میں حفاظت یا ضرورت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت گھر میں پالنا درست نہیں۔ حدیث میں آیا ہے، ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں کتا موجود ہو۔ آج کل لوگ فیشن کے طور پر کتے رکھتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تیسرا گھر جہاں ہر وقت گناہ ہو۔ وہ گھر جہاں فحش گانے چلتے رہیں، بے پردگی ہو، جھوٹ اور گالی گلوچ عام ہو، نماز نہ پڑھی جائے، ایسے ماحول میں شیطانی اثرات بڑھ جاتے ہیں، رحمت کم ہونے لگتی ہے۔ چوتھا گھر جہاں ظلم اور ناانصافی ہو۔ جس گھر میں والدین کی بے عزتی ہو، بیوی بچوں پر ظلم ہو، حرام کمائی ہو، لوگوں کا حق کھایا جائے، وہاں دلوں سے سکون اٹھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ پانچواں گھر جہاں قرآن نہ پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں قرآن کی تلاوت اور نماز ہونی چاہیے۔ جس گھر میں قرآن کی آواز آتی ہے وہاں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ چھٹا گھر جہاں حسد اور نفرت ہو۔ بعض گھروں میں ہر وقت لڑائیاں، رشتوں میں نفرت، حسد اور دلوں میں کینہ ہوتا ہے، ایسے ماحول میں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ رحمت والے فرشتے محبت اور پاکیزگی پسند کرتے ہیں۔ رحمت والے گھر کی نشانیاں۔ وہ گھر جہاں اذان کی آواز ہو، نماز قائم ہو، قرآن پڑھا جائے، والدین کی عزت ہو، حلال رزق ہو، درود شریف پڑھا جائے، وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ہمیشہ پریشان رہتا تھا، گھر میں لڑائیاں، بے سکونی اور بیماری رہتی تھی۔ ایک عالم نے پوچھا، کیا تمہارے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، نماز کا کیا حال ہے؟ اس نے سر جھکا لیا۔ عالم نے کہا، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہاں سکون کیسے آئے گا؟ اس شخص نے اپنے گھر میں نماز اور قرآن شروع کیا اور کچھ ہی دنوں میں ماحول بدلنے لگا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج ہی اپنے گھر کو رحمت والا گھر بنائیں۔ 5 وقت نماز قائم کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، گانے اور فحش چیزوں سے بچیں، والدین کی عزت کریں، گھر میں اسلام کو عام کریں، صبح و شام کی دعائیں پڑھیں۔ دعا: یا اللہ،
ہمارے گھروں کو رحمت والا گھر بنا دے، ہمیں گناہوں سے بچا، ہمارے دلوں میں محبت اور سکون عطا فرما، اور ہمارے گھروں میں اپنے رحمت والے فرشتے نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون، برکت اور رحمت آئے تو آج ہی اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں، کیونکہ جس گھر میں اللہ کا نور ہوتا ہے وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔